عزیز طلباء و طالبات اور اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب سیوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مسجد نبوی کہاں پر واقع ہے، مسجد نبوی کی تاریخی تعلیمی پس منظر کو ہم جانیں گے، اور مسجد نبوی کے بارے میں کیا احادیث ہیں، ادھر نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس سب کو ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ سبق کو تفصیلاً پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ سبق نمبر 5، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہو سکیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے متعلق جان سکیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی و معاشرتی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت جان سکیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور تاریخی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ مسجد کو اسلام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسجد کی بہت اہمیت ہے، چنانچہ ہجرت مدینہ کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی وہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی۔ ان بچوں نے مسجد کے لیے زمین بلا معاوضہ دینے کی خواہش ظاہر کی، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم زمین مفت لینے پر رضامند نہ تھے، لہٰذا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی پوری قیمت ادا کر کے وہ زمین خرید لی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر جو مسجد تعمیر فرمائی اسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر میں عملی طور پہ حصہ لیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر نہایت سادگی سے کی گئی تھی۔ مسجد کی دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی تھی، کھجور کے تنے ستونوں کے طور پر استعمال کیے گئے تھے اور چھت کھجور کے تنوں اور ٹہنیوں سے بنائی گئی تھی۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی تھیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ چبوترا ان غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعلیم و تربیت اور رہائش کے لیے بنایا گیا تھا، جن کا گھر بار مدینہ منورہ میں نہیں تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ اس درسگاہ میں تعلیم و تربیت اور قیام کرنے والے مسلمان اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ یہ چبوترا آج بھی موجود ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کمرے بنائے گئے تھے۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے یہیں منتقل ہو گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی عظیم اور مقدس مساجد میں سے ایک ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ ترجمہ: میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا مسجد الحرام کے سوا دیگر تمام مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی فضیلت یوں بیان فرمائی۔ ترجمہ: جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں اس طرح ادا کرے کہ اس سے ایک نماز بھی نہ چھوٹے تو اس کے لیے نفاق اور آگ سے برات اور عذاب سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حج اور عمرے پر جانے والے زائرین آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں اور باادب انداز میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہت فضیلت والی جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مزید جانیں، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت درسگاہ، تربیت گاہ، بیت المال اور مشاورت کا مرکز تھی۔ مسجد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی، معاشرتی اور تاریخی اہمیت۔
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں باجماعت نماز، تلاوت قرآن مجید، ذکر اور تعلیم و تربیت کا مرکز تھی، وہاں پر مسلمانوں کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز بھی تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتے، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ملتے، انہیں دین کی تعلیم دیتے اور باہر سے آنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے۔ مسلمانوں کے تمام معاشرتی و معاشی مسائل کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی حل کیا جاتا تھا۔ جہاد کی تیاریوں کا مرکز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی۔ جہاد کا اعلان اور فوجی منصوبہ بندی بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی کی جاتی تھی۔ عدالت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی لگتی تھی اور فیصلے بھی یہیں کیے جاتے تھے۔ دوسرے علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجے جانے والے وفود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روانہ کیے جاتے تھے اور سرکاری مہمانوں اور وفود کو بھی یہیں ٹھہرایا جاتا تھا۔ اسلامی ریاست کے معاملات چلانے کے احکام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے جاری کیے جاتے تھے۔ گویا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی معاشرے میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کی گئی اور ان کے بعد آنے والے مسلمان حکمرانوں نے بھی اپنے اپنے عہد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کے تحت وسیع کیا۔ مزید جانیں، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: آدمی کی نماز اپنے گھر میں ایک نماز کے برابر ہے، محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر اور جامع مسجد میں 500 نمازوں کے برابر ہے، مسجد اقصیٰ میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے اور خانہ کعبہ مسجد الحرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے سبق پڑھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں واقع ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ایک چبوترا قائم ہے اسے کیا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی، معاشی اور معاشرتی اہمیت کیا تھی، وہاں پہ کیا عدالت لگتی تھی، کس طرح کے فیصلے کیے جاتے تھے، اور معاشی منصوبہ بندی کے ساتھ جو فوجی منصوبہ بندی تھی، جنگ، جہاد، سب فیصلے وہیں سے جاری ہوتے تھے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کو حل کرنے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔